تو بلا ضرورت مانگنا، پیشہ ورانہ انداز میں گدا گر بن کر مانگنا، یہ شرعی طور پہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ تو وہ عورت جو اپنا ہوٹل بنا کر اس کے باہر مانگ رہی تھی، اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان مانگنا شروع کر دیتا ہے نا تو پھر اس کی عزت نفس تو ختم ہو ہی جاتی ہے، اس کو عادت پڑ جاتی ہے مانگنے کی۔ پھر بے شک اس کے پاس جتنا بھی مال آ جائے وہ بس مانگتا ہی رہے گا، وہ اپنے مال کو اور بڑھانے کی کوشش کرے گا، ایک گاڑی سے دو گاڑیاں، ایک گھر سے دو گھر، اس طرح بڑے بڑے ہوٹل۔ اور یہ آج کل ہم نے اخبار میں پڑھا کہ یہ گوجرانوالے کے علاقے میں فقیروں کی دادی فوت ہو گئی، اور انہوں نے اس کی جو ہے چہلم، یا آپ کہہ لیں کہ 40واں، اور اس طرح کر کے تقریباً 1.5 کروڑ روپے انہوں نے اس پہ خرچ کر دیا۔ تو یہ اخبارات کی زینت بھی بنا۔ اب وہ مانگ مانگ کے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور وہاں پہ اتنا خرچ کر دیا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الرجل یسأل الناس، آدمی لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، حتی یأتی یوم القیامہ، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ، کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بے وقات اور بے وقارہ بنا کر اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ کوئی انسان کے لیے عزت والی بات نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ذلت اور خواری والی اور انتہائی گری ہوئی بات ہے کہ قیامت کے دن آدمی اس حالت میں آئے کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو، ہڈیاں ہی ہڈیاں اس کی نظر آ رہی ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بلا ضرورت مانگنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس پر وعید مرتب ہے۔ یعنی ہر وہ گناہ جس پر کوئی وعید اور سزا بیان کی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو اب بلا ضرورت مانگنے والے کے لیے یہاں پر یہ وعید ہے اور سزا ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو امام موصوف اس حدیث کو نفل صدقہ کے باب میں اس مناسبت سے لائے ہیں کہ سائلین کو بہرحال صدقہ دینا چاہیے، لیکن سائلین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مانگنے سے گریز کریں۔ یعنی دینے والے کو تو حکم ہے کہ وہ دے اگر کوئی سائل ایسا ہو کہ جو حقدار ہے، لیکن سائلین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مانگنے سے گریز کریں اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں۔ اور پھر دیتے وقت اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے دینے والے کو کہ وہ تھوڑی سی تحقیق کر لے کہ واقعی ہی یہ بندہ مستحق بھی ہے یا نہیں ہے۔ یعنی گداگری پیشہ ورانہ گداگری جو ہے اس کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ پیشہ ور گداگر جو ہیں وہ مستحقین کا حق بھی مارتے ہیں، جو بیچارے سفید پوش اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے شرم کے مارے مجبور ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ گداگر مال اکٹھا کرنے کے لیے اور مال کے اندر زیادتی کرنے کے لیے مانگتے رہتے ہیں اور ان کا حق بھی کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے تحقیق بھی کر لینی چاہیے، جس طرح کہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نوجوانوں کو دیکھا کہ یہ تو ہٹے کٹے ہیں اور خود کما سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دے تو دیتا ہوں لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ مال تمہارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ غریبوں کا حق ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جس طرح پچھلی حدیث کے اندر وعید بیان کی گئی ہے
کہ ان کے چہرے پر خون کا گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، تو یہاں پر بھی ایک وعید ہے کہ وہ جو کچھ مال اکٹھا کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آگ کا انگارہ ہے، جہنم کے آگ کا انگارہ ہے۔ من سأل الناس، جس نے لوگوں سے سوال کیا، اموالہم، ان کے مالوں کا، تکثرن، اپنا مال زیادہ کرنے کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص ضرورت مند ہے اور مانگے بغیر اس کی ضرورت پیدا پوری نہیں ہو رہی، وہ ضرورت مند نہیں ہے، وہ صرف اپنا مال زیادہ کرنا چاہتا ہے، اپنا بینک بیلنس زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، تو بے شک وہ جہنم کے انگارے کا سوال کر رہا ہے۔ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، اب چاہے تو وہ کم انگارے اکٹھے کر لے اور چاہے تو وہ زیادہ انگارے اکٹھے کر لے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ تو یہ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ وہ آگ کے انگارے اکٹھا کر رہا ہے، جہنم کی آگ کے انگارے اکٹھی کر رہا ہے، اب چاہے تو وہ زیادہ اکٹھے کر لے، چاہے تو وہ تھوڑے اکٹھے کر لے۔ تو اس حدیث سے جو ہمیں باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ ہے کہ محض مال جمع کرنے کے لیے لوگوں سے مانگنا حرام ہے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ بھی وعید آ گئی، اور پیچھے دوسری وعید ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس کے منہ پر، چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حاجت کی بنیاد پر سوال کرنا مذموم نہیں اور نہ ہی گناہ کبیرہ ہے، البتہ اس سے بچنا بھی اولا ہے۔ پھر اسی طرح اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح کا عمل ہوگا ویسی ہی اس کی جزا بھی ہوگی، یعنی مانگنا، اب مانگ کر وہ پیسے اکٹھے کرتا ہے تو اس کی جزا یا اس کی سزا بھی اسی طرح کی ہی جہنم کی آگ اللہ نے بیان فرمائی۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ قناعت بہرحال سوال کی ذلت سے بہتر ہے، قناعت سوال کی ذلت سے بہتر ہے۔ اور پھر آدمی اگر کما سکتا ہو، اللہ نے اس کو صحت و تندرستی عطا کی ہو، تو ایسے آدمی کو محنت کرنی چاہیے، محنت مزدوری کر کے کوئی نہ کوئی کاروبار کر کے اس کو رزق حاصل کرنا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، یہ ہے کہ پکڑ لے تم میں سے کوئی ایک اپنی رسی، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ، پس وہ لکڑیوں کا گٹھا لے کر آئے، علی ظہری ہی، اپنی پشت پر اٹھا کر، یعنی جنگل میں نکل جائے رسی لے کر اور لکڑیاں اکٹھی کر کے باندھ کر اس کا گٹھا لکڑیوں کا وہ لے کر آئے اور بازار میں آ کر اس کو فروخت کر دے، فَيَبِيعُهَا، اور اسے فروخت کر دے، فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ، اور اس کے ذریعے وہ اپنے چہرے کو مانگنے سے روک دے، خیر اللہ، تو یہ عمل اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، من، اس بات سے، ان یسأل الناس، کہ وہ لوگوں سے دستے سوال کرے، وہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ہی ایک شخص آیا تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے، ایک میرے پاس پیالہ ہے۔ تو وہ پیالہ لے کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ پیالہ کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا جی میں 1 درہم میں خریدوں گا، ایک نے کہا میں 2 میں خریدوں گا، ایک نے کہا میں 3 میں خریدوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے وہ پیالہ بیچا اور اس کو کہا کہ یہ لو، 1 درہم کا کلاڑا لو اور 1 درہم جو ہے اس کی رسی یا کپڑا وغیرہ لو جس میں لکڑیاں باندھنی ہیں، اور جنگل میں چلے جاؤ، لکڑیاں کاٹ کاٹ کے لا کر یہاں پہ بازار میں بیچو اور اپنا معاملہ چلاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، خیر اللہ من ان یسأل الناس، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، کیونکہ جب وہ لوگوں سے سوال کرے گا، آتوہ او منعوہ،
وہ اس کو دیں یا اس کو نہ دیں، ہو سکتا ہے کوئی اس کو دے بھی دے اور ہو سکتا ہے کوئی اس کو نہ بھی دے۔ تو سوال کرنے کی ذلت، اسی طرح بھیک مانگنا عزت و آبرو کو ختم کر دیتا ہے، معاشرے کے اندر بکاری کا کوئی وقار نہیں ہے اور اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہتا، اور پھر وہ مفت خور بن جاتا ہے، مفت خوری کی بری عادت اس کو پڑ جاتی ہے اور وہ کاہل اور سست بن جاتا ہے، جس سے معاشرے کی ترقی بھی متاثر ہوتی ہے۔ یعنی وہ معاشرے کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، اپنے خاندان کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ آج کے دور میں جو بھیک مانگنے والے ہیں، اگر تو وہ ایکٹیو ہو کر بھیک مانگیں تو وہ پھر بوجھ نہیں رہتے، ویسے وہ تو کماؤ پتر بن جاتے ہیں، لیکن گداگری ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے، انسان کی معاشرے میں عزت نہیں رہتی۔ کوئی فقیر بے شک کروڑوں روپے ہی کیوں نہ کما لے، رہتا فقیر کا فقیر ہی ہے، اور کوئی اس کو عزت اور احترام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث سیدنا سمورہ بن جندب، وعن سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ قال، سیدنا سمورہ بن جندب سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسألۃ کد، سوال کرنا یہ ایک زخم ہے، یکد بہا الرجل وجہہ، جس کے ذریعے آدمی اپنے چہرے کو زخمی کر لیتا ہے یا نوچ لیتا ہے، الا، سوائے اس آدمی کے، ان یسأل الرجل سلطانا، کہ آدمی بادشاہ سے سوال کرے، کیونکہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بیت المال میں سے دیتا ہے، اور بیت المال یہ غریبوں کا حق ہے۔ تو اگر کوئی بہت ہی ضرورت مند ہے تو وہ لوگوں سے مانگنے کی بجائے وہ بادشاہ کے پاس جا کر اپنی ضرورت کو ایک ہی دفعہ مانگ کر اپنی ضرورت کو پورا کر لے، اور اس کے بعد پھر نہ مانگتا پھر، اپنی عادت نہ بنائے۔ او فی امر، یا پھر وہ کسی ایسے معاملے میں مانگے، لا بد منہ، جس میں کوئی حرج والی بات نہ ہو، جس میں کوئی حرج والی بات نہ ہو۔ تو آگے ایک حدیث آ رہی، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ عذر کیا ہے، یعنی وہ کون سے عذر ہیں جن کی وجہ سے کسی انسان کے لیے مانگنا جائز ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ شخص ہے جو کسی کا قرض اپنے ذمے لے لے، یا کسی کی دیت اپنے ذمے لے لے، یا کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور ان کے درمیان وہ صلح کروانے کے لیے کچھ ادائیگی اپنے ذمے لے لے، لیکن اس کے پاس خود مال نہ ہو، تو وہ اس ادائیگی کو کرنے کے لیے کسی سے مانگ سکتا ہے، لیکن جب تک ادائیگی نہ ہو جائے اس وقت تک مانگ سکتا ہے، اور جب ادائیگی ہو جائے تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص ہے جس کو کوئی آفت آن پہنچے، مثلا وہ غنی تھا تو کوئی طوفان آیا اور اس کی ساری فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں، یا گھر میں کہیں آگ لگ گئی، یا اس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہ فقیر ہو گیا، تو وہ شخص جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، معاملات کو درست کرنے کے لیے اتنا ہی مانگ سکتا ہے جس سے اس کا معاملات درست ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ اس طرح تیسرا وہ شخص ہے کہ جو بہت ہی زیادہ فقیر ہو، یعنی محنت تو وہ کرتا ہے لیکن اس کا خاندان بڑا ہے، بیوی بچے ان کی تعداد زیادہ ہے، تو وہ پورا، یعنی کہ فاقہ کشی بھی ان کے گھروں میں ہوتی ہے، اور کئی دفعہ کھانے کے معاملات بھی پورے نہیں ہوتے، اتنا فقیر ہے، تو اس شخص کو مانگنے کی اجازت ہے جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ تو یہ دو تین قسم کے لوگ ہیں جن کو مانگنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر مانگے گا تو جو وعیدیں پیچھے ہم نے پڑھی ہیں وہ وعیدیں اس کے اوپر فٹ آئیں گی۔
اس کے بعد پھر آگے باب ہے باب و قسم صدقات، صدقات کی تقسیم اور مصارف کا بیان، کہ صدقات آپ نے کہاں پر خرچ کرنے ہیں، صدقات آپ نے کہاں پر خرچ کرنے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرض صدقات یعنی زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں، زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ میں بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہیں فقراء، کہ بے شک صدقات یا زکوٰۃ یہ فقراء کے لیے ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، سب سے زیادہ تنگ دست، جبکہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال موجود ہو لیکن اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ فقراء کو دیں، مساکین کو دیں، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے جو عاملین ہیں، یعنی شعبہ زکوٰۃ یا محکمہ زکوٰۃ کے اندر اگر زکوٰۃ کا محکمہ ہو تو اس کو اکٹھا کرنے کے لیے جو عاملین ہوں گے، جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کو بطور تنخواہ اس میں سے دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلبی کے لیے، یعنی ایسے لوگ جو اسلام کے قریب ہوں اور اگر آپ ان کے اوپر کچھ خرچ کریں تو ان کا وہ مسلمان ہونے کا تو مسلمان ہونے کی امید ہو، یا جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں اور ان کے پختہ مسلمان ہونے کی امید ہو، ان کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر رقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں، غلام آزاد کرنے میں۔ تو آج کے دور میں تو خیر یہ غلاموں کی آزادی کا سلسلہ نہیں ہے۔ وفی الغارمین والغارمین وفی سبیل اللہ، غارمین مقروض، مقروض آدمی جو ہے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں یہاں پہ جہاد فی سبیل اللہ میں۔ بعض نے اس سے ہر وہ کام لیا ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، دین کی سربلندی کے لیے ہو، جیسے دینی مدارس بنانا، کتابیں چھاپ کر ان کو تقسیم کرنا، کوئی بھی دین کا کام، اور پھر اسی طرح ابن سبیل اور مسافر۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اب ان میں غنی جو ہے وہ ان میں شامل نہیں ہے، کوئی بھی غنی شخص جو ہے اس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ غنی کو تو زکوٰۃ دینا پڑتی ہے۔ جو خود صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ زکوٰۃ لیتا نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات انسان کی زندگی میں کچھ ایسے حوادثات، کچھ ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ غنی شخص جو ہے وہ بھی زکوٰۃ کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ محتاج ہو جائے تو پھر یا پھر وہ عامل بن جائے، تو چند ایک صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں غنی کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت۔ تو سب سے پہلی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کا بیان کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی، غنی کے لیے صدقہ لینا یعنی مال زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ یہاں صدقہ سے مراد مال زکوٰۃ ہے، غنی کے لیے مال زکوٰۃ لینا جائز نہیں، الا لخمسۃ، مگر 5 آدمیوں کے لیے،
یعنی وہ 5 غنی جو ہیں ان کے لیے صدقہ جائز ہے۔ اور وہ کن صورتوں میں ہیں، کیسے کیسے ہیں؟ نمبر 1، لعامل علیہا، صدقہ پر، صدقہ اکٹھا کرنے پر جو عامل ہے اس کے لیے۔ تو واضح بات ہے کہ جب زکوٰۃ کا محکمہ بنے گا اور اس زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے کچھ لوگ مقرر کیے جائیں گے، تو ان کے اخراجات اور ان کی تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں سے دینا جائز ہے، لعامل علیہا۔ او رجل اشتراها بمالہ، یا وہ شخص جو اس صدقے کو خرید لے اپنے مال سے، یعنی بسا اوقات کوئی چیز صدقہ کی ہوتی ہے لیکن اس کو بیچ دیا جاتا ہے، تو جس بندے نے اس کو خرید لیا ہے اب وہ اس کے لیے صدقہ نہیں ہے، اس نے تو اس کو خرید لیا ہے، وہ اس کا حکم ہی بدل گیا۔ عامل آدمی کو جو صدقے میں سے، زکوٰۃ میں سے دیا گیا، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ نہیں ہے، اس نے تو اپنی خدمات کی تنخواہ لی ہے یا اس نے جو سروسز مہیا کی ہیں ان کا معاوضہ لیا ہے، اس کے لیے وہ صدقہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جو آدمی اپنے مال سے صدقے کو خرید لے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ نہیں ہے، اس نے تو خریدا ہے۔ تو جب کسی چیز کو تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ صدقہ کسی نے خریدا ہے تو وہ اس کے لیے بھی صدقہ ہوگا، وہ اس کے لیے صدقہ نہیں ہے، وہ اس نے خریدا ہے، وہ اس کا ذاتی مال بن گیا۔ او غارم، اسی طرح مقروض کے لیے، تو اگر غنی آدمی مقروض ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر وہ غنی رہتا ہی نہیں ہے، پھر تو وہ غنی نہیں رہا، لہذا وہ مقروض ہو گیا۔ اور وہ جو مصارف صدقات ہیں، مصارف زکوٰۃ ہیں، وہ پھر ان میں شامل ہو جائے گا۔ او غازٍ فی سبیل اللہ، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد اگرچہ غنی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو گھوڑا یا اسلحہ یا جو بھی میدان جہاد کے اندر لڑائی کے لیے ضروریات ہیں وہ آپ زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں۔ او مسکین تو صدق علیہ منہا، یا اسی طرح مسکین آدمی جس پر صدقہ کیا گیا اس صدقے میں سے، یعنی مسکین کو اس صدقے میں سے صدقہ دیا گیا، فأہدی منہا لغنی، تو اس نے اس صدقہ میں سے غنی کو کچھ ہدیہ دے دیا، گفٹ دے دیا۔ تو وہ صدقہ تو مسکین کے لیے تھا، لیکن مسکین نے جب اس کو آگے غنی کو بطور ہدیہ کے، گفٹ کے دیا، تو وہ اس کے لیے پھر وہ صدقہ نہیں رہا۔ یہ ایک حدیث میں مروی ہے کہ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو، وہ لونڈی تھیں، ان کو کسی نے کچھ مال صدقہ دیا، تو انہوں نے آگے سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے کچھ گفٹ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لہا صدقہ ولنا ہدیہ، کہ اس کے لیے صدقہ تھا لیکن اس نے ہمیں گفٹ دیا ہے، لہذا ہمارے لیے یہ گفٹ ہے۔ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ تھا، اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وصححہ الحاکم، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ وأعل بالارسال، جبکہ حدیث میں مرسل ہونے کی علت بیان کی گئی ہے۔ تو اس حدیث سے جو فوائد ہمیں معلوم ہوتے ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ غنی کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اور غنی کون ہے؟ غنی کے حوالے سے مختلف اہل علم کے ہاں اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی غنی وہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو، بعض کہتے ہیں کہ غنی وہ ہے جس کے پاس دن رات کا کھانا ہو، بعض کہتے ہیں کہ جس کے پاس 50 درہم ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنے اور اپنے کنبے کے لیے سال بھر کی کفایت کی روزی ہو۔ یہی قول اقرب ہے۔ لیکن زکوٰۃ لینے کے حوالے سے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں فرمایا تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ یہ اغنیاء سے لیا جائے گا اور فقراء پر صدقہ لوٹا دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غنی وہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا پھر 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کرنسی موجود ہو،
جس پر زکوٰۃ واجب ہو وہ غنی ہے۔ تو غنی شخص کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، کیونکہ غنی پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ زکوٰۃ دے گا، لے گا نہیں۔ اسی طرح ایک شے اگر ایک آدمی کو مباح طریقے سے مل جائے، پھر وہ اسی شے کو ایک دوسرے طریقے سے کسی دوسرے شخص کو دے دے تو پھر غنی کے لیے وہ صدقہ والی چیز لینا بھی حلال ہو جائے گا۔ ایک آدمی فقیر تھا، مسکین تھا، اس کو کسی نے زکوٰۃ دی۔ اب جب اس کو زکوٰۃ دی تو وہ زکوٰۃ اس کا مال بن گیا۔ جب اس کا مال بن گیا، اب وہ جب اس مال کو آگے کسی کو دے گا، وہ آگے کسی کو گفٹ دے، یا وہ اپنے گھر کا کسی مستری سے کام کروائے اور اس کو مزدوری دے، یا وہ اس سے کسی کو تنخواہ دے دے، تو وہ اگلا بندہ، تیسرا بندہ جو ہے، اس کو جب یہ دوسرا دے رہا ہے تو اس کے لیے یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ اس کی مزدوری ہوگی یا اس کی تنخواہ ہوگی یا اس کے لیے گفٹ ہوگا، اس کے لیے یہ زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جہاد فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت ہے، اور غازیوں کو مال زکوٰۃ تک دینا جائز ہے۔ جب مال زکوٰۃ دینا جائز ہے تو نفلی صدقات بدرجہ اولا دیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فقیر آدمی سے آپ گفٹ لے سکتے ہیں۔ ایک آدمی اگر فقیر ہے اور آپ کو وہ ہدیہ دینا چاہتا ہے، گفٹ دینا چاہتا ہے، تو آپ اس بنیاد پر کہ جی یہ فقیر ہے میں اس سے گفٹ نہ لوں، گفٹ آپ لے سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ تو آپ کا اعلیٰ ظرف ہے اور بلند اخلاق ہے کہ آپ اس کو بدلے میں اس سے زیادہ دے دیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس سے گفٹ لے سکتے ہیں۔ اور فقیر آدمی جو ہے وہ ہدیہ دے سکتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے جی میں تو خود فقیر ہوں، یا لوگوں سے مانگ کر میرے پاس آیا ہے، یا زکوٰۃ کا مال میرے پاس آیا ہے، میں کسی کو گفٹ نہیں دے سکتا، وہ گفٹ بھی دے سکتا ہے۔ یعنی فقیر سے گفٹ لیا بھی جا سکتا ہے اور فقیر آدمی آگے گفٹ دے بھی سکتا ہے۔ اب اگلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کمانے کے قابل لوگ ہوں ان کے مانگنے کو آپ نے مذموم قرار دیا ہے، اس کو پسند نہیں کیا۔ وعن عبید اللہ بن عدی بن الخیاری، عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں ان رجلین حدثاہ، تو عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے انہیں یہ بیان کیا، یہ بات بتائی کہ انہما اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یسألانہ من الصدقتی، اور آپ سے صدقے کا سوال کر رہے تھے، آپ سے صدقہ کا مال مانگ رہے تھے، انہوں نے آپ سے صدقہ کا مال مانگا۔ فقلب فیہم البصر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں نگاہ دوڑائی، یعنی ان دونوں کو غور سے دیکھا۔ فرآہما جلدینی، تو آپ نے ان دونوں کو موٹا، اٹا کٹا پایا، صحت مند پایا، یعنی وہ محنت کر کے، مزدوری کر کے کمائی کر سکتے تھے، مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتما آتیتکما، اگر تم دونوں چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن ذہن میں رکھو ولا حظ فیہما لغنی ولا لقوی مقتصب، کہ اس میں نہ تو غنی کا حق ہے اور نہ ہی تندرست اور کمانے والے کا حق ہے۔ یعنی دو چیزیں، ایک تو کوئی شخص غنی ہو تو اس کو بھی نہیں سوال کرنا چاہیے، اور دوسرا اگر کوئی شخص صحت مند اور کما سکتا ہو تو اس کو بھی نہیں سوال کرنا چاہیے۔ نہ تو اس میں کسی غنی کا حق ہے اور نہ ہی صحت مند کمانے والے کا حق ہے، دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وقواہ ابو داود والنسائی، اور امام ابو داود اور امام نسائی نے اس کو قوی کہا ہے، مضبوط حدیث کہا ہے۔
تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غنی کی طرح صحت مند اور کما لینے والا، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ صدقے یا زکوٰۃ کے مال میں سے لے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینے والے کو سائل کا اجمالی اور ظاہری جائزہ لے لینا چاہیے کہ آیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بس آپ دے دیں۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ وہ تنگ دست اور بے روزگار ہے تو اس کا قول مقبول ہوگا، یعنی اس کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ان کی حالت کو بہتر پایا لیکن ساتھ ہی کہا تھا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، یعنی کہ اگر تمہاری حالت ایسی ہے کہ تم بے روزگار اور تنگ دست ہو تو تمہیں دے بھی دیتا ہوں، لیکن ساتھ مسئلہ واضح کر دیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غنی، قوی اور کمانے والا جو ہے اس کے لیے صدقہ زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جہاں آدمی مال کی وجہ سے غنی ہوتا ہے وہیں ہنر، پیشہ اور مہارت و تعلیم کی وجہ سے بھی غنی ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بیان کیا ہے جن کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ وعن قبیصہ بن مخارق الہلالی رضی اللہ تعالی عنہ، قبیصہ بن مخارق الہلالی سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسألۃ لا تحل، بے شک سوال کرنا جائز نہیں ہے، الا لأحد ثلاثۃ، مگر ان تینوں میں سے کسی ایک کے لیے۔ وہ تین کون سے ہیں؟ رجل تحمل حمالۃ، ایک شخص وہ ہے جو کسی کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، دیت کا بوجھ اٹھا لے، کسی کا قرض اپنے ذمے لے لے، کوئی جھگڑا وغیرہ ہو رہا ہو تو اس میں رقم کی ادائیگی اپنے ذمے لے لے۔ فحلت له المسألۃ، تو اس کے لیے مانگنا جائز ہو جائے گا، حتی یصیبہا، حتیٰ کہ وہ اس قرض کو ادا کر لے، ثم یمسک، پھر وہ بھی سوال کرنے سے رک جائے، باز آ جائے، یعنی جو اس نے اپنے ذمے ادائیگی لی جب وہ ادائیگی کر لے تو وہ رک جائے، پھر نہ مانگے۔ وراجل، اور دوسرا آدمی وہ ہے اصابت ہو جائحۃ، جس کو کوئی مصیبت یا جس کے اوپر کوئی طوفان یا کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اجتاحت مالہ، جس نے اس کے مال کو سارا تباہ و برباد کر دیا، فحلت له المسئلہ، اس کے لیے بھی جائز ہے سوال کرنا، حتی یصیب قواما من عیش، حتیٰ کہ اسے گزر اوقات کی حد تک وہ پہنچ جائے، یعنی گزر اوقات تک پہنچ جائے تو پھر وہ بھی رک جائے۔ وراجلن، اور تیسرا آدمی وہ ہے اصابت ہو فاقتن، جسے فاقے آ رہی ہوں، یعنی اتنا بھی اس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ کھانا کھا سکے، اور حتی یقوم ثلاثۃ من ذوی الحجہ من قومہ، حتیٰ کہ اس کی قوم کے تین سمجھدار آدمی کھڑے ہو کر یہ گواہی دیں کہ لقد اصابت فلانا فاقتن، کہ واقع ہی اس بندے کو فاقہ پہنچا ہے، تو اس کے لیے بھی فحلت لہ المسئلہ، اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے، حتیٰ یصیب قواما من عیش، حتیٰ کہ وہ پہنچ جائے گزر اوقات کی حد کو، یعنی جب وہ پہنچ جائے تو وہ بھی پھر رک جائے۔ فما سواہن من المسالہ، پس ان کے علاوہ جو بھی ہیں ان کے لیے سوال کرنا، یا قبیصۃ سحتن، اے قبیصہ وہ حرام ہے، یأکلہ صاحبہ سحتن، سوال کرنے والا اس کو کھاتا ہے حرام۔ تو یہ تین لوگ ہیں جن کے لیے مانگنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی مانگنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی ایک حد تک ہے، جب ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ بھی نہیں مانگیں گے۔ رواہ مسلم ابو داود و ابن خزیمہ و ابن حبان، اس حدیث کو امام مسلم، ابو داود، ابن خزیمہ اور ابن حبان ان سب نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف تین طرح کے لوگوں کے لیے مانگنا جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے کوئی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، اور اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا نہ کر پا رہا ہو تو وہ مانگ سکتا ہے۔ تو سوال کرنے کی حرمت دراصل لوگوں کی عزت و شرافت کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اپنے پیروکاروں کی عزت و ناموس کی حفاظت کا کس قدر حریص ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص غنا کے بعد فقیر ہو گیا اس کے لیے مال زکوٰۃ لینا تین آدمیوں کی شہادت کے بغیر جائز نہ ہوگا، جو اس کے فقر و فاقہ کی شہادت دیں گے اور ہوں گے بھی اس کی قوم کے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ حرام مال بے برکت ہوتا ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے فقیر موجود ہیں، بہت مانگتے ہیں لیکن بے برکتیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی ہماری یہ میٹنگ ختم ہونے لگی ہے، تو ہمارا لیسن بھی آج یہاں تک ہی ہے۔ تو آپ میں سے کس کی تدریس رہتی تھی؟ شاید مجھے مبشر خان صاحب یا کسی نے کہا تھا کہ اس ہفتے وہ اپنی تدریس کروا دیں گے۔ جی جی سر، میری رہتی ہے ابھی۔ چلیں، یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو فوراً اسی لنک سے جوائن کر کے سب لوگ آ جائیں، 5 منٹ 7 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے۔ تو مبشر خان صاحب کی تدریس پوری کرنے کے بعد پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام